अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पोस्ट आसान रोज़ी के पेज पे और डिस्कस किया था हमने कि कैसे हम बीएसएफ फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा। तो ये एक मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च, मैंने 100 लार्वा से स्टार्ट किया था और अभी मैं आपको प्रोग्रेस बताता हूँ। ये क्यों यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्या करता है बेसिकली, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अपकमिंग जो एपिसोड्स होंगे उनमें भी मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा। अब बेसिकली ये है क्या, ये बीएसएफ है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई। और ये आम हाउस फ्लाई जो है, और जो दूसरी फ्लाइज होती हैं जैसे फ्रूट फ्लाई है, वैसे ही एक मक्खी होती है। और पूरी दुनिया में इस वक्त 120 मुल्कों से ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है फॉर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट डिकम्पोजिंग के लिए। बेसिकली ये होता क्या है कि ये जो आपकी फ्लाई है वो लार्वा देती है, अंडे एग देती है और उससे लार्वा बनते हैं। इस लार्वा में बहुत ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल होती है। ये प्रोटीन जो है चाहिए होती है आपकी पोल्ट्री को, और उसके बाद आप फिशरी को, जो फ़िश लार्वास खाती हैं जैसे तिलापिया है और भी एक दो फिशेस हैं, और आपकी जो बर्ड्स हैं वो ये सारे खाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें तकरीबन 40% के करीब प्रोटीन होती है, 40% के करीब प्रोटीन होती है। ये आप देखें, ये सारे लार्वास जो हैं इसके अंदर, दे आर डूइंग द वर्क। और ये एक इसको इसको इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है सबसे ज़्यादा, किसी और जो फ्लाई है उस पर क्यों नहीं इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? तो इसकी वजह ये है कि इसका साइज़ एक तो बड़ा होता है। ये जब एग होता है, एग जो है ये इसमें ले करते हैं इस कार्डबोर्ड में, और एक फ्लाई जो है तकरीबन 700 से 900 एग्स देती है। और उसके बाद ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग जो है वो आप इंसानी आंख से देखना बहुत मुश्किल होता है अकेला, और वो क्योंकि बंच की सूरत में होते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब जो एक फ्लाई है, अगर हम इसके लॉसेस को भी देखें और सारा देखें, अप्रॉक्सीमेटली अगर 500 लार्वास जो हैं आपके सर्वाइव कर जाते हैं, तो 500 इज़ अ क्वाइट हैंडसम अमाउंट कि आप इसको एक अच्छे तरीके पे, अच्छे लेवल पे फार्मिंग इसकी कर सकें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लार्वास जो हैं वो अवेलेबल है, और दे आर ईटिंग। ये देखें, और इनको दिया क्या जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारा होम स्क्रैप, आप इसको होम स्क्रैप सारा का सारा दे रहे हैं। इसको रेज़ करने में, इसको बढ़ाने में आपकी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो इस तरह है कि आपने जो घर का वेस्ट है वो इन्हें देना है। ये बढ़ जाते हैं, बढ़ने के बाद आप अगर ऑनलाइन सर्च करें, इंटरनेट के ऊपर देखें, तो चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में और मलेशिया में, थाईलैंड में बहुत बड़े बड़े इनके प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ पर बीएसएफ की फार्मिंग होती है। ये फ़िश फीड के अंदर, ये हैन आपकी जो पोल्ट्री फीड है उसके अंदर ये बहुत वाइटल रोल जो है वो परफॉर्म करती है, और बहुत ज़्यादा तादाद जो इनकी बढ़ जाती है। इसमें 40% तक प्रोटीन होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके जो एनिमल हैं जिनकी आप फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। अभी चूँकि रोशनी है तो ये रोशनी में रहना पसंद नहीं करते, ये अंधेरे के अंदर रहना ज़रा पसंद करते हैं। अभी ये प्री प्यूपा के फॉर्म में आ जाएंगे। अभी ये वाइट है, इसके बाद ये ब्राउन शेप में आ जाएंगे, ब्राउन के बाद ये ब्लैक शेप में आ जाएंगे, और उसके बाद ये फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने यहाँ पे किया, और इसको प्रॉपर तरीके से किया। पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव इसका लार्वा सेल आउट होता है। जो आपके पैरट्स वगैरह हैं मकाओ, और जो आपकी ऑस्ट्रेलियन पैरट हैं और दूसरे
جب وہ انڈے نہیں دیتے، بیسکلی ان کی خوراک کیا ہوتی ہے، گرینز کے علاوہ وہ جنگلی جو ہوتے ہیں، جو خود ہی جنگل میں رہتے ہیں اور ہوتے ہیں، ان کو ساتھ میں کیڑے بھی جو ہیں وہ کھاتے ہیں، انسیکٹس جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ انسیکٹس کھانے میں ان میں جو وائٹامنز ہوتے ہیں انسیکٹس میں، جو پروٹین اور جو ادر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ انہیں ملتے ہیں، اور وہ ملنے کے بعد وہ اچھے طریقے سے ایگز جو ہیں وہ لے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب ہم گھروں میں پالتے ہیں، اس کی فارمنگ کرتے ہیں برڈز کی، تو وہاں پر یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ لے نہیں کرتے، ایگز جو ہیں وہ لے نہیں کرتے، جو آپ کے پیرٹس وغیرہ ہیں یا آسٹریلین طوطے ہیں اور جو سارے ہیں وہ لے نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ کوانٹٹی میں یہ ہیں، اور جسٹ 100 لاروا سے یہ اب اتنی زیادہ کوانٹٹی میں آ گئے ہیں۔ یہ پوری ٹرے ہے جو فل اپ ہو گئی ہے، اور اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، جسٹ آپ کو فوڈ ویسٹ جو ہے وہ دینا ہے، دیٹس اٹ، اور اس کو کوئی چیز آپ کو نہیں دینے کی ضرورت۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک تھوڑا سا کانسیپٹ مل گیا ہوگا کہ کتنے لارج اسکیل پہ اس کی جو پروڈکشن ہے، اور یہ کتنا آپ کہہ لیں کہ آرگینک ویسٹ جو ہے آپ کا، جو ریسٹورنٹس وغیرہ سے اور باقی جگہوں سے جو ضائع کر دیتے ہیں، جو ہم ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، تو یہ اس کو ڈیکمپوز کر دیتا ہے۔ ابھی جو باقی چیزیں ساری بچ جائیں گی اس کی، یہ فرٹیلائزر ہے، اٹس 100% آرگینک فرٹیلائزر، جو کہ آپ کراپس کو اور فیلڈز کے اندر، کھیتوں میں پودوں کو یہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کتنے زیادہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ہے یہاں پہ اسی طریقے سے۔ تو اس کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے، کوئی چیز ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کی فارمنگ جو ہے یہ ابھی پاکستان میں سٹارٹ نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے باہر کے ملکوں میں ہے، اور جو آج کل پولٹری کی فیڈ ہے وہ تقریباً 3000 کا بیگ ہے، 50 کے جی کا، تو 60 روپیز پر کے جی کے حساب سے آپ کو وہ فیڈ ملتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایز اے پروٹین سورس یوز کرتے ہیں، اس میں تقریباً 40 to 50% پروٹین ہوتی ہے، جو کہ کاٹن سیڈ کیک کے مقابلے کی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اور کاٹن سیڈ کیک کا جو پر کے جی آئی تھنک جو اماؤنٹ ہے وہ 80 روپے کے 70 روپے کے قریب وہ ملتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو ڈرائی کر کے، اور اس کے بعد آپ اس کو فیڈ میں یوز کر سکتے ہیں ود ادر منرلس، تو یہ آپ کی فیڈ کاسٹ کو پر اگر آپ اس کو میسیو لیول کے اوپر کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا 60% فیڈ کاسٹ کو کم کر دیتا ہے۔ دیٹ مینس کہ جو بیگ آپ کا 3000 کا ہے، اگر آپ اس کے ذریعے بناتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو 1200 روپے میں پڑے گا، اگر میں یہ میس پروڈکشن کی بات کروں۔ اگر آپ نے گھر میں چھت کے اوپر یا کہیں پہ چھوٹی سی جگہ کے اوپر ریئرنگ کی ہے، فارمنگ اس کی ہے، تب آپ کو ضرورت نہیں ہے، تب آپ کو آلموسٹ سمجھ لیں کہ آپ کی فری یہ فیڈ ہو جائے گی۔ یہ اتنی جلدی سے گرو کرتا ہے، ایک لاروا جو ہے وہ تقریباً 500 کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے ود ان 4 to 6 ویکس کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑی اس کی ایک گروتھ ریشو ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سورسز اور ڈفرینٹ فارمنگ کے اندر۔ تو اس کے متعلق کوئی آپ کا کویشچن ہو، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کی بات آپ نے پوچھنی ہے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن کے اندر نمبر ایک کر دوں گا مینشن، کوئی آپ کو چیز چاہیے تو آپ واٹس ایپ پہ آپ اس میسج کر کے اس نمبر پہ انفارمیشن ساری لے سکتے ہیں۔ تو اٹس اے ریولیوشنری پروجیکٹ کہ جو یہاں پر ایک ریولیوشن کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں۔ فوڈ ویسٹ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، سارے ریسٹورینٹس اویلیبل ہیں جو آپ کے قریب، اگر منڈی وغیرہ ہے، سبزی منڈی وغیرہ، وہاں سے آپ کو فوڈ ویسٹ مل سکتا ہے، کچن ویسٹ میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس کو پروڈکشن کرنی ہے میس لیول کے اوپر، آپ کے اوپر اس کی کاسٹ آتی ہے زیرو، کچھ بھی آپ کی کاسٹ نہیں آتی ہے، اینڈ یو کین میک لائک اگر آپ کے پاس گھر میں 150 مرغیاں ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو کوئی
کسی بھی قسم کی فیڈ کاسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو برائلرز بیسکلی ہوتے ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تیز نہیں ہوتے اور ایکٹیو نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی فیڈ کے اندر سارے گرینز ہوتے ہیں، جبکہ ان کو دوسرے نیوٹریشن ویلیوز بھی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے آپ کو ملتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم برائلر کھاتے ہیں، دین پھر ہم برائلر کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں. آرگینک میٹر کے اوپر، جو آرگینک فیڈ کے اوپر آپ کا جو برڈ گرو کرتا ہے، اوبویسلی پھر وہ اسی طریقے سے جو گاؤں کے اندر مرغیاں وغیرہ پالی جاتی ہیں انہیں تو آپ پکڑ نہیں سکتے، اور جو یہاں پہ برائلر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور وہیں پہ سارا عمر جو ہے وہ گرو کر جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس میں کانسیپٹ آپ کو تھوڑا سا میں نے بتا دیا کہ بلیک سولجر فلائی کی فارمنگ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. مزید آپ اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اور کوئی کوشچن آپ کا ہو کسی بھی قسم کا تو آپ وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تو جی اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.